अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ और आप जुड़ चुके हैं 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। ये जनाब एक मौलवी साहब है, इनसे सुनते ये कहते जी अहमदियों को बड़ा फायदा पहुंच रहा है इमरान खान से। पहले इनसे सुनते हैं फिर तबसरा करें। के बारे में बात करेंगे मौलाना साहब से। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मौलाना, ये खत है जो आपने एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदाबख्श नथोका के बारे में लिखा है, जिसे तहरीक इंसाफ की जो ये हुकूमत है वो रिटायरमेंट के बाद बतौर एडवाइजर उसको एग्रीमेंट करना चाह रही है। तो ये वो बंदा है अबू बकर खुदाबख्श जिसके बारे में इससे पहले भी आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से मुख्तलिफ मौके पे बात की जाती रही है कि इसको हटाया जाए, ये कादियानियों को सपोर्ट दे रहा है और इदारों के अंदर इन्फ्लुएंस करते हुए कादियानियों को सहूलियात, उनके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तो आपको कैसे पता कि ये कादियानी है और आपके पास क्या सबूत है कि ये कादियानी है और कादियानियों का सहूलतकार है, जिसकी बुनियाद पे आप इतनी सख्त और शिद्दत वाला रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है इसके खिलाफ? पहली बात यह है कि ये शख्स कादियानी है, ये तो इतनी वाज़ेह बात है कि ये खुद भी उसका इनकार नहीं करेगा। वो खुद इकरार करता है कि मैं कादियानी हूँ। असल में ये दरिया खान ज़िला बखर के रहने वाले हैं। इनके वालिद का नाम खुदाबख्श नथोका था। नथोका इनकी कौम है। वालिद का नाम खुदाबख्श था। वो पटवारी के ओहदे से रिटायर हुआ। जिस वक्त वो गवर्नमेंट मुलाजमत में था उस दौरान अव्वलन इसने कादियानियत इख्तियार की थी। इसके वालिद ने तो ये हस्बी नस्बी क्या कहते हैं, जद्दी पुश्ती, ये कादियानी है। अब इसके खुदाबख्श के 3 बेटे थे, उनमें एक फौत हो गया है, एक इससे जो है वो फौज से मेजर के ओहदे से रिटायर हुए हैं और इस वक्त वो मुल्तान में एक स्कूल चला रहे हैं और कादियानी जमात के सरबराह भी है। इस वक्त कादियानी जमात मुल्तान का वो ओहदेदार है। और ये अबू बकर नथोका ये गवर्नमेंट का मुलाजिम भी है और कादियानी भी। तो और इसके तमाम तर जो रिश्ते हुए हैं, इसकी बहनें जिनको ब्याही गई, इनके जो दामाद हैं जिनसे इन्होंने रिश्ते लिए, वो सारे कादियानी हैं। तो उसका कादियानी होना वो ख़ुद भी इसका एतराफ़ करते हैं। तो उस पर तो किसी दलील की और उसकी ज़रूरत नहीं। इसका तर्ज अमल भी ये बताता है कि ये जहाँ जहाँ पर रहा तो इसने वहाँ कादियानियों की सपोर्ट की और कानून की इसने धजिए बखेरी, कानून को तार तार किया इसने। कि मसलन खुशाब के अंदर रहा DPO के ओहदे पर, तो कादियानियों के जलसे की इंतज़ामिया मंजूरी नहीं देती थी कि चूँकि कादियानियों की तबलीग पर पाबंदी है, तो ये उनको अपने डेरे पर बुलाकर उनके जलसे मुनक़िद करवाता, ज़िली और डिवीज़नल सतह के। और सरकारी ओहदेदार होने के बावजूद इतना टीठ किस्म का ये कादियानी है कि सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद ये कादियानी के उन इजलास की ये जो खुशाब की आपने बात की है, हमारे जो जानने वाले वहाँ के दोस्त हैं वैसे पढ़ते हैं, उनसे मैंने वेरीफाई किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ पे ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह आपने अब स्टैंड लिया है इसके खिलाफ के बाकायदा खत लिखा है वज़ीर आज़म साहब को, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और ये भी मेरे मकामी दोस्तों ने बताया कि ये शहबाज शरीफ का चहीता था और बावजूद उनको कहने कि इसको नहीं हटाया गया। तो उस वक्त आपने कोई खत लिखा हो शहबाज शरीफ को या कोई मुहिम चलाई है? सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब का चहेता नहीं है, ये शहबाज शरीफ और ये दोनों आपस में हम क्लास है। अच्छा, शहबाज शरीफ और अबू बकर खुदाबख्श नथोका क्लास फेलो? मेरी इतला के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक ये हम क्लास हैं, तो उसकी वजह से शहबाज शरीफ के ये नाक का बाल बना हुआ था। और शहबाज शरीफ ने इसको अंधाधुंध तरकीब भी दिलवाई और इसे स्पेशल ब्रांच में ले गए, इसे DIG के ओहदे तक ले गए। इसे भी यहाँ DPO था, इसको SSP बनाया गया। तो इन तमाम तर मराहिल में शहबाज शरीफ भी इसके बराबर का वो इसका सहूलतकार था। उस मौका पर सिर्फ ये कि हमने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि हम बाकायदा सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान से भी मिलते रहे, वहाँ पर जलसे भी करते रहे। और हमें इस बात पर खुशी है
کہ ہم نے اس کی سرگرمیوں کو لگام ڈالے رکھی، اور اگر ہم نہ بولتے اس وقت تو پتہ نہیں اس نے قادیانیت کو کہاں کہاں کیا کیا سپورٹ کرنا تھی۔ تو ہماری اس کے اوپر قدغن بھی رہی، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے فریضے سے اس زمانے میں بھی وہ کیا کہتے ہیں غافل نہیں ہوئے اپنے فریضے سے، اور اب بھی غافل نہیں۔ اچھا مولانا، ایک سوال لوگوں کی جانب سے بڑا کیا جاتا ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ، یار وہ قادیانی ہے لیکن پاکستان کا شہری ہے، اس کو سرکاری ملازمت کرنے کا جس طرح کہ عیسائی کو، ہندو کو، یہودی اس کو، دیگر جو غیر مسلم ہیں، تو اس کو کیوں مثلا میاں والی میں ایک میونسپل جو تھا آفیسر آیا قادیانی تھا، اس کو ہٹوانے کے لیے مہم چلی، پھر وہ پنڈی میں گیا تو اس کو وہاں سے ہٹوانے کے لیے مہم چلی۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو ملازمت میں رہتے ہوئے اس قدر کیوں احتجاج کیا جاتا ہے ان کو ہٹوانے کے لیے؟ یہ جو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے محکمے کے اندر تھا، وہ صرف یہ کہ ہیلتھ کا ملازم نہیں، وہ قادیانی جماعت کا مبلغ بھی ہے۔ اچھا، ہمیں جو اشکال ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ ان کو جو ہے وہ اپنا آپ ان قادیانیوں کو ملازمتیں نہ دیں، جو ان کا اصولی طور پر حق بنتا ہے ان کو حق نہ دیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ اپنا حق لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا بخش نتھوکا بھی جہاں پر رہا آج تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو معطل کیا جائے، یہ نہیں کہا کہ اسے ڈسمس کیا جائے۔ تو اس کی تبلیغی سرگرمیوں پر تو ہم نے نظر رکھی، لیکن اس کی ملازمت کی چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ملازم تھا، ٹھیک ہے، باقی ملازم بھی عیسائی بھی ہے، یہودی بھی کرتے رہے، ہمیں نہیں ہے۔ یہ جہاں سرکاری ملازم ہونے کے باوجود یہ اپنی جماعت کو سپورٹ کرے گا، کافر ہونے کے باوجود اسے اسلام کے طور پر پیش کرے گا، تو پھر ہمارا اعتراض جو ہے وہ بالکل بجا بنتا ہے کہ کفر کے نام پر، اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ، اور وہ بھی سرکاری ملازم کے ہاتھوں، تو یہ کسی بھی طرح نہ قابل قبول ہے اور نہ قابل برداشت ہے۔ مثلا آپ نے وہ جس آدمی کا ذکر کیا کہ وہ ہیلتھ کے محکمے کے اندر تھے، ایک ڈی سی صاحب کے ہاں گئے تو ہم نے وہاں پر وفد بھیجا، ڈی سی صاحب کو کہا کہ آپ اس آدمی کو پابند کریں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس نے جھٹ سے آگے سے کہہ دیا کہ کیا میں ان کو قتل کر دوں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آج تک آپ نے جتنے قتل کیے ہیں وہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی سینہ زوری کی بنیاد پہ چوری کرتا ہے، آپ اس کو چوری سے روکے، آپ کہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اسے قانون کا پابند بنایا جائے کہ یہ قانون شکنی نہ کرے۔ آپ کو قانون شکنی پر اعتراض کرنے کی بجائے آپ اس پر آ گئے، جو ہے وہ اس کے دفاع پر آ گئے۔ خیر ہمارے ساتھیوں نے جس وقت وہ مضبوط موقع اختیار کیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے ملازمت سے نکال دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے آپ قتل کر دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے یہ کرے، ہمارا صرف یہ ہے کہ وہ قادیانی جماعت کی سرکاری ملازم ہونے کے ناطے وہ قادیانیت کی تبلیغ نہ کرے۔ چلیں اگر اس کی ابوبکر خدابخش کی بات کریں، یہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے رہا، تو اس وقت اس نے کس طرح قادیانیوں کے سہولتکار کا کردار ادا کیا؟ عالم مجلس کے سامنے کیا چیزیں ہیں؟ ایک وہ پرانا کیس ابھی جو اتنا پرانا بھی نہیں ہے، شہزاد اکبر اور نذیر چوہان کا، اس میں بھی سنا نذیر چوہان کو ایف آئی اے کے ذریعے ہی گرفتار کروایا گیا اور کوئی تشدد وغیرہ بھی ہوا، وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ صرف تشدد سنا نہیں ہے، وہ تو واقعہ ہے کہ ایف آئی اے کے تحت میں اس کا پرچہ درج ہوا، اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ وہ اس جو ہے وہ اپنا ہسپتال کے اندر اس کو داخل ہونا پڑا۔ اور اب تو یہ حالات کی کڑیے ملائیں تو واضح ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بالکل یہی خدا بن نتھوکا تھا، اور اب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اس کی جو سمری تیار ہو رہی ہے کہ چپکے سے وزیر اعظم کو شیشے میں اتار کر اسے نیا ایگریمنٹ کر کے اسے جو ہے وہ ایڈوائزر لگا دیا جائے، اس کے پیچھے بھی وہی جو ہے شہزاد اکبر صاحب کا چینل استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہم نے پبلک جلسوں میں کہا ہے، اور آج تک وہ برابر اس کی تردید نہیں کر سکے۔ اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ حالات بتائیں گے، 2-4 دن رہ گئے ہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو آواز اٹھائی ہے اسے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے،
برابر اس کا تعاقب کریں گے. بچے وہ اپنا امیدوار سرکاری ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، تو قادیانیوں کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک ریٹائر آدمی کو لے لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اچھا اس حوالے سے بھی یہ بات قابل اعتراض ہے. ابھی ملتان کے اندر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی. اسی دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو آپ کے خواجہ عزیز احمد صاحب ہیں، جو نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو رضا باقر ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا، وہ قادیانی ہے. ابھی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ابوبکر خدابخش نتھوکا، جس کو اب ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے حکومت یا اس کو بطور ایڈوائزر بھرتی کرنے جا رہی ہے، وہ بھی آپ بتا رہے ہیں قادیانی ہے. اس کے علاوہ ان 3-4 سال کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ایک مرکزی رہنما ہونے کے عالمی مجلس کا اور ایک دور اندیش جس نے 53-74 کی تحریکیں اور یہ سارا سینیریو اور منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 3.5 سال میں عمران خان کی حکومت میں قادیانیوں کو کیا ہمارے حکومتی حلقوں سے بہت زیادہ مدد اور سپورٹ فراہم نہیں رہی؟ قادیانیوں کو یہ عمران خان صاحب کے تشریف لانے کے بعد قادیانیوں نے اتنے پر پرزے پھیلائے ہیں، ان کو دیکھ کر واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے انہیں سپورٹ ملی ہو کہ اب ہمارے لیے بہتر اور سازگار حالات ہیں کہ ہم اپنے مشن کو، اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ تو بالکل حالات اور واقعات نے یہ بات ثابت کر دی ہے. اب عمران خان صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ اس کے تحت میں ایسے ہوا. قادیانیوں نے جگہ جگہ اس کے مظاہرے کیے، جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پر پرزے نکالنے کی کوشش کی، قانون شکنی کی. ہم بھی برابر ان کے احتساب کے اندر لگے رہے، لیکن اس زمانے میں انہوں نے جس جو ہے وہ جرت کے ساتھ آگے سینہ زوری کرنے کی کوشش کی ہے، لگتا ہے کہ وہ ان کے آنے پر صرف خوش نہیں بلکہ انہیں بہت ساری امیدیں بھی وابستہ تھیں اور لگے ہوئے ہیں. لیکن یعنی قادیانی پہلے بھی سب کچھ کرتے تھے لیکن اندر خانے، اس دور میں وہ کھل کھلا کے اور ببانگ دہل سب کچھ کر رہے ہیں اور بالکل ایسے کر رہے ہیں جیسے انہیں احساس ہو اس بات کا کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہنا، یا یہ کہ ہمارے سپورٹر بیٹھے ہیں. اور بدترین اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ طارق نامی ایک قادیانی ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں برطانیہ میں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ قادیانی ہے، اور وہاں کا کوئی اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ کا رکن جی آیا تھا پاکستان پچھلے دنوں، وہ یہاں آیا ہے. تو ہماری وزارت داخلہ نے اسے شیلڈ بھی دیا، اپنے ہاں میزبانی بھی کی. وہی جو ہے اسے وزارت خارجہ نے اس کو شیلڈ بھی دیا اور اس کا خیر مقدم بھی کیا. تو یہ ہمارے جناب شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد بھی کہتے ہیں اور وہ وزیر داخلہ ہیں، اور ہمارے جناب اپنا محمود صاحب قریشی صاحب وہ ایک ہمارے ملتان کے ایک درویش کے اپنے آپ کو بیٹے کہلاتے ہیں اور ان کے جانشین، اور ہمیں اس کا احترام بھی ہے اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. لیکن ان کا اس طرح قادیانیوں کو سپورٹ کرنا نہ اور پھر ان کی اس طرح فیور کرنا، تو یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں، کہیں پانی مر رہا ہے. بہت شکریہ مولانا وقت دینے کے لیے. آپ کا بھی بہت. ناظرین، یہ مولانا صاحب جس طرح احمدیوں کے خلاف کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے، ان کا کام یہ ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان کاموں میں. اب احمدی اگر کوئی انگلینڈ سے سرکاری وہ جو دورے پہ جاتا ہے تو وہاں پہ ان کی مجبوری ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو اس طرح کے لوگوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی اوقات ختم ہو جاتی ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا، جہاں تک مجھے علم نہیں ہے جو یہ کہانی سنا رہے ہیں، مجھے نہ اس سے کوئی خاص دلچسپی ہے، مگر آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. اسلام کی ان کی خدمت یہ ہے کہ احمدیوں کا پیچھا کرو، اور یہ مکمل جھوٹ بول رہا تھا. اس میں کیا جناب عمران خان صاحب نے کیا سہولت دی؟ کہاں کہاں احمدی چلے گئے؟ ذرا بتاؤ. کون سے آرڈیننس ختم ہو گئے؟ کون سے وہاں پہ احمدیوں کو فوج میں ایسی جگہ پہ پہنچا دیا گیا جو آپ کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے؟
कौन से सरकारी दफातर में अहमदियों को मुलाजमत अच्छी जगह पे मिल रही है? आके मुकम्मल झूठ मुनाफक और इस तरह की बातें करके सोशल मीडिया पे लोगों को बताना कि हम जनाब इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। फिर अगर कोई इस्लाम की खिदमत कर रहा है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। कोई इस्लाम की तबलीग कर रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए। आपको तो तौफीक नहीं मिली, मगर जिन लोगों को मिली हुई है फिर आपको उनसे क्यों मुसीबत बनी हुई है? ये सोचने वाली बात है। मैंने खाते लिख दिया, इमरान खान के दौर में ये हो गया वो हो गया, आपकी इल्म में होगा। आतम मियाँ जब शुरू में इमरान खान आया तो इन लोगों ने तूफान उठाया। एक तरफ ये कह रहा है कि इनका हक है, दूसरी तरफ इन लोगों को खुद समझ नहीं आती, जब से जुलूस निकालने शुरू कर देते। अहमदी जी कानून तोड़ रहे हैं, वो कानून तो आप तोड़ रहे हैं, सड़कें तो आप ब्लॉक कर रहे हैं, अहमदी कर रहे हैं। जो मुल्क की हालत आपने कर दी कानून तोड़ के, वो आप लोगों के ये कारनामे हैं, अहमदियों के कारनामे नहीं है ये। फिर जनाब अहमदी बड़े जल्द से जुलूस, कौन से जल्द से जुलूस पाकिस्तान में निकल रहे जी? अहमदी निकाल रहे, कौन सा जरा बताएं कोई ऐसा? चार कहीं पे आप देखे तो ये वफद 4 बंदों का जी वहां मिला, अहमदियों के खिलाफ हम ये आवाज उठाएंगे, हम वो आवाज उठाएंगे, मगर कोई चीज इनको हासिल नहीं होती। अब बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी और दूसरे मुमालिक में आप देखे अहमदी सियासत में आ रहे हैं, उनको अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है। आपकी ये तो मजबूरी बन गई। अब शेख रशीद खत्म नबूवत के नारे लगाए, मगर जिन लोगों के टुकड़ों पर ये लोग पलते हैं, जो मुमालिक इनकी मदद करते हैं, अब वहां पे अल्लाह ताला ने अहमदियों को इज्जत दे दी। अब क्या करोगे? ये भी तो सोचो ना, सोचने वाली बात ना। ये आके ये सस्ते सस्ते मौलवी इनको होते दे के चादरें ऊपर ली हुई है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिबास ओढ़े हुए हैं, अंदर से बेड़ी हैं ये आके यहाँ सोशल मीडिया पे बताएंगे और मुकम्मल झूठ बोल रहा है। हो सकता है कोई बात सच हो, मुझे नहीं पता इस चीज का, मगर जो मेरे इल्म में आ रही है वो कोई खास बात सच नहीं है। एक अहमदी को तो आप इसने स्टेट बैंक बताएंगे, कोई बात है करने वाली, सोचने वाली बात है कोई? एक तरफ आप कहते जरा बराबर के हकूक है, दूसरी तरफ आपको मौत पड़ जाती है जब कोई बात है, कोई अहमदी है उसको कोई ओहदा मिल जाए तो। इन लोगों को एक तो अकल नहीं है, दूसरा शौर नहीं है, तीसरा जो सबसे बढ़ के चीज है वो एक लफ्ज होता है शर्म, वो शर्म भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे मेरे प्रोग्राम के मुताबिक तो ये इनको सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि जनाब कौन से यहाँ पे जलसे जुलूस अहमदी कर रहे हैं? आप कर रहे, आपको तो सुकून नहीं आता एक मिनट भी। रोजाना हम फलां तहरीक चलाएंगे, हम फलां जलसा करेंगे, एक तरफ कह रहा पाबंदी है, एक तरफ कह रहा है ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, कोई चीज इसको खुद नहीं पता क्या ये लोग बोल रहे हैं। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, इमरान खान साहब तो चाहते हुए भी ये कवानीन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर चाहें भी तो इससे पहले मैंने कई दफा बताया कि इमरान खान तो कुछ चीज ही नहीं, मुशर्रफ के पास ताकत थी। मुशर्रफ जैसा आदमी जो इतना मजहबी नहीं था, आपके इल्म में है, तबला सरंगी भी चलाता रहता था, वो ऐसे कवानीन खत्म नहीं कर सका। मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे आके जो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं वो बताना ये चाहते जनाब कि हम ये मौलवी ढूंढ के लाए हैं, इसकी बातें बड़ी अहम है, मगर मैंने इसलिए आपको सुनाई कि ये अहम नहीं है, ये बिल्कुल बेकार बातें और बेकार बातें लेके आपके सामने इसलिए मैं आया कि इनकी औकात, इनकी हैसियत का आपको इल्म हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज खिलाफत की जो अतात है उसकी क्यों ज़रूरत है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, वो भी मैंने सोचा काफ़ी ज़रूरी है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर। ये जनाब जमात अहमदिया के जो मौजूदा सरबराह हैं उनका छोटा सा एक है तो वीडियो, मगर आपको ऑडियो सुनाते हैं। खलीफा वक्त की पैरवी और इताअत इख्तियार कर लेंगे। खलीफा वक्त की तरफ से मिलने वाली हदायत और हुक्मों पर अमल करेंगे, उनकी तौजीहें और तवीलात निकालनी बंद कर देंगे, तो इल्म भी और अकल भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते हुए समरावर होगी और फल फूल लाएगी।
اچھا، یہ اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ آج اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے احمدیوں کے اوپر، خلافت ہے ان کے پاس. اور میں نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ جن کے پاس خلافت نہیں ہے، اگر کسی جگہ پہ بھی آپ چلیں آج کے دور میں سوشل میڈیا جناب کہہ دیتے بڑا مضبوط ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جن کے اوپر خلافت نہیں ہے ان کی پوسٹ چیک کریں، احمدیوں کی پوسٹ چیک کریں، آپ کو وہاں بھی فرق نظر آ جائے. عام اگر آج کل چلو ملنے کا رواج ختم ہو گیا، کرونا شرونا چل رہا ہے، تو سب لوگ اسی پہ جڑے ہوئے ہیں، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے. اور آپ کو جو بھی کوئی پوسٹ اچھی ملے گی وہ احمدیوں کی ملے گی، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور خلیفہ وقت جو بھی بات کریں گے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بتاتے ہیں. اب یہاں پہ کئی لوگ سوال جن کے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی تو آپ کو سب کچھ بتایا گیا، مگر کون سا آپ یا جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. وہ تو بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. جو آج کا اسلام مولویوں نے پیش کیا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی طرف گھما لیتا ہے، جدھر اس کا دل چاہتا ہے وہ وہی ترجمہ کر کے پیش کر دیتا ہے. اور جس طرح ختم نبوت کے ترجمہ آپ لگا دیں. تو بتانے کا یہ مقصد یہ ہے، چھوٹا سا یہ میں آپ لوگوں کو روزانہ تھوڑا تھوڑا یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہمارے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، ایم ٹی کے دیکھتے ہیں، یا جو بھی ہمارے دوست سوشل میڈیا پہ احمدی پروگرام کرتے ہیں، ان کے پروگراموں میں اور دوسرے پروگراموں میں جا کے دیکھیں، آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. ان کی گفتگو کسے پتہ چل جائے گا. اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، تو جتنی بے حیائی کی پوسٹ یہ لوگ لگاتے ہیں اتنی اچھی احمدی لگاتے ہیں. احمدیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھائی ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، سارے نہیں ہیں، مقصد کافی اکثریت ایسی ہے کہ کوئی نہ کوئی برائی پیش کی جائے. تو میں اس لیے اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت ایک انعام ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور خلیفہ بھی خدا ہی بناتا ہے. یہ سب کو آپ میں بتا دیتا ہوں. کئی دفعہ میں یہ چیز لے کے آؤں آپ کے سامنے، کئی دفعہ میں نے اس پہ پروگرام بھی کیے کہ آپ بنا کے دکھائیں کوئی خلیفہ، نہیں بنا سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور یہ احمدیوں پہ آج کل اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے. یہ نہیں کہ احمدی دوسرے یہ یورپین ممالک ہیں وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں یہ احمدیوں کے خلیفہ ہے، مسلم دنیا کے خلیفہ ہے. یہ بھی گوگل میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی پاکستان کو پرابلم بنی تھی، اور تو پتہ نہیں کسی مسلمان ملک کو بنی یا نہیں بنی. تو جو لوگ یہ مولوی اور یہ دوسرے لوگ ہیں ان کی اگر حالت کا اندازہ آپ لگائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم آپ کو کس طرف بتاتے ہیں، کون سا راستہ بتاتے ہیں. فرق تو ہے مگر آپ نے دیکھنا ہے یہ چیزیں. میرا حال آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. ناظرین، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ایک یہ چھوٹا سا بتا دیتے ہیں کہ امریکہ، جرمنی، انگلینڈ، فرانس بڑی تیزی کے ساتھ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اور یہ بھی چیز سامنے آئی کہ بات کم ہو رہی، مگر سننے میں آیا کہ بڑی لوگ ابھی یہ کرونا کے جو مرض میں آئیں گے. پاکستان میں بھی کوئی خبریں اچھی نہیں مل رہی، حالات ایسے ہی ہے. جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے یہ 3 4 5 سال تک عذاب نہیں جائے گا، اسی طرح چلنا پڑے گا. مگر انگلینڈ نے یہاں پہ جو لوگ آئیں گے ویکسین لگوائی ہوگی ان کے لیے کرونا ٹیسٹ کی پابندی ختم کر دی ہے، اور یہ گھر سے جو بھی آ کے وہ Day 2 کا ٹیسٹ بک کریں گے. پہلے PCR ٹیسٹ تھا، اب نارمل کر دیا، وہ 18-19 پاؤنڈ میں مل جاتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. ناظرین، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو ملے سچ، اور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب. ملیں گے پھر ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.